الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ توحید کو بیان فرما رہے ہیں اور ہر قسم کے شرک کو رد فرما رہے ہیں. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو، یعنی مشرکین سے آپ کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو. مشرک اللہ کے سوا بتوں کو معبود خیال کرتے تھے. بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود خیال کرتے تھے. بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود خیال کرتے تھے. ایسے وہ تمام لوگ جو اللہ کے سوا مختلف لوگوں کو، مختلف چیزوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ایسے تمام لوگوں سے کہیے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ان کو بلاؤ، وہ آسمان اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہے. اے نبی آپ مشرکین سے بھی کہو، یہودیوں سے بھی کہو، عیسائیوں سے بھی کہو. جو عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ رہے ہیں اور جو یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یا جو مشرک لات و عزیٰ منات ان بتوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان بتوں کی اگر ہم پوجا کریں گے، ان کی نظر و نیاز کریں گے، ان کی منت کا مانیں گے تو یہ خوش ہوں گے اور ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سب لوگوں سے کہہ دو ان میں سے کوئی زمین و آسمان میں اتنی سی بھی چیز کا مالک نہیں ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے اور اس کا مالک بھی اللہ ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار ہے. دنیا کے اندر شرک مختلف طرح کا ہوتا ہے. شرک کی ایک قسم ہے شرک فی الذات، شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی الصفات، شرک کی تیسری قسم ہے شرک فی العبادت. پہلی قسم ہے شرک فی الذات، دوسری قسم ہے شرک فی الصفات، اور تیسری قسم ہے شرک فی العبادت. شرک فی الذات کسے کہتے ہیں؟ شرک فی الذات کہتے ہیں
اللہ کی ذات میں دوسرے کو شریک کرنا۔ شرک فی الذات کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں دوسرے کو شریک کرنا۔ جیسے اللہ کو معبود مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، ایسے ہی بتوں کو یا کسی اور کو رب ماننا، معبود ماننا۔ اوروں کو جو معبود مانتے ہیں اسی کو شرک فی الذات کہتے ہیں، اللہ کی ذات میں دوسرے کو لا کر شریک کرنا۔ دوسرا ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کیا ہے؟ ذات میں تو شریک نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کی کچھ خوبیاں ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ رازق ہیں، ہر کسی کو اللہ روزی دیتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ مشکل کشا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکل اور مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی صفات ہیں، اب دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا جیسے اللہ دوسروں کی بگڑی بناتے ہیں، مشکلات کو دور کرتے ہیں، ایسے ہی خدا نے کچھ اختیار فلاں بزرگ کو، فلاں پیغمبر کو یا فلاں تیسرے کو دے رکھے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرح مشکل کشائی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرح حاجت روائی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اب اگر کوئی آدمی روزی کے معاملے میں خدا کو چھوڑ کر کسی بزرگ کی مزار پر چلا جاتا ہے، یا کوئی آدمی جو صاحب اولاد نہیں ہے اولاد کے لیے کہیں اور جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد دینا، روزی دینا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے جیسے خدا روزی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، ویسے ہی فلاں اور فلاں بھی روزی دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں۔ خدا کی اس صفت میں ان کو شریک کیا جا رہا ہے، اس کو شرک فی الصفت کہتے ہیں۔ ذات میں تو شریک نہیں کیا جا رہا، اللہ کی جو صفت ہے اس کے اندر دوسروں کو شریک کیا جا رہا ہے۔ شرک کی تیسری قسم ہے شرک فی العبادت۔ شرک فی العبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا۔ مثال کے طور پر نماز ایک عبادت ہے۔ نماز کے اندر ہم تمام کے تمام اپنے پیدا کرنے والے رب اور مالک کے سامنے آ کر اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی بڑائی کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں۔ اب نماز کی جو صورت اور شکل ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنے آپ کو دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک باندھ کر اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے آپ ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں۔ آدمی اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ کر اللہ کی بڑائی کا اقرار اور اس کی تعظیم کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ کی محبت کے اندر اپنے آپ کو رکوع کی حالت میں جھکا دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ آپ بڑے ہیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ جب آدمی اپنے آپ کو عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو رکوع سے پھر اٹھاتے ہیں۔ اس نے جھکایا تو اللہ نے اٹھا دیا۔
جب اللہ نے اٹھا دیا وہ کہتا ہے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، اتنا کرم کیا کہ تو نے میرے گناہ معاف کر دیے، تو وہ مزید شکر گزاری میں اپنی ناک اور اپنے ماتھے کو زمین پر رکھتا ہے اللہ کے سامنے، اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب بڑا بلند ہے، میرا رب بڑا اعلیٰ ہے۔ یہ چیز ہے۔ اب یہ جو نماز کی کیفیتیں ہیں، یہ عبادت کا جو طریقہ ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب آدمی عبادت کے ان طریقوں کو دنیا کی کسی اور مخلوق کے لیے نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی آدمی عبادت کے طریقوں میں ایک طریقہ ہے رکوع کرنا، ایک طریقہ ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، ایک طریقہ ہے سجدہ کرنا، یہ سب عبادت کے طریقے ہیں اور اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے جا کر، یا کسی اور کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کے اندر دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ شرک فی العبادت۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کی جو چیزیں اللہ کے لیے ہیں وہ چیزیں اللہ ہی کو دینا۔ شرک کیا ہے؟ جو چیز اللہ کی ہے، اللہ کی چیز میں غیر کو شامل اور شریک کرنا، خدا کی کوئی چیز میں کسی اور کو حصے دار بنانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان دو آیتوں میں ہر طرح کے شرک کی تردید فرمائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے توحید کے 4 درجے ہیں۔ توحید کے 4 درجے ہیں۔ توحید کا پہلا درجہ ہے واجب الوجود ہونا۔ توحید کا دوسرا درجہ ہے خالق ہونا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ توحید کے یہ 2 درجے ابتدائی ایسے ہیں، دنیا کے تمام انسان ان 2 درجوں کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں۔ توحید کے 2 درجوں کو مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، دنیا میں جتنے مذاہب والے ہیں سب کے سب مانتے ہیں 2 درجوں کو۔ پہلا درجہ واجب الوجود ہونا۔ واجب الوجود کا کیا مطلب؟ واجب الوجود کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود سے موجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود سے موجود ہیں، اللہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ واجب الوجود کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود سے موجود ہیں، اللہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ کائنات میں خدا کے سوا جو کچھ ہے وہ اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے۔ میں خود سے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں باپ کے ذریعے وجود عطا فرمایا۔ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے اس کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک سسٹم اور طریقہ رکھا ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا تو وہ چیز وجود میں آئی، خدا کے بنانے سے پہلے وہ چیز موجود نہیں تھی۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ بس پوری کائنات میں اللہ کی ایک واحد ذات ہے، ایسی ہے جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نہ ماں باپ کے محتاج ہے، اللہ نہ اولاد کے محتاج ہے۔ اللہ خود سے موجود ہے۔
اس کا واجب الوجود کا یہ مطلب ہے، اور دنیا کے تمام لوگ اس کو مانتے ہیں کہ اللہ واجب الوجود ہے، خود سے موجود ہے۔ مسلمان بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں۔ توحید کا دوسرا درجہ ہے خالق ہونا۔ خالق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ ہی نے بنائی اور اللہ ہی نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان ہے، 18,000 مخلوقات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، جو کچھ ہے یہ سب کا سب کس نے بنایا؟ مسلمان سے پوچھو وہ بھی کہتا ہے اللہ، مشرک سے پوچھو وہ بھی کہتا ہے اللہ۔ مشرک کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے فلاں بھگوان نے بنایا، وہ نہیں بولتا۔ مشرک بھی یہی کہتا ہے کہ یہ پورا عالم اور اس عالم میں موجود ایک ایک چیز اللہ نے بنائی۔ یہ توحید کے 2 درجے وہ ہیں جس میں ساری دنیا کے انسان متحد و متفق ہیں۔ اب جتنے مشرک ہیں وہ پھنستے ہیں باقی 2 درجوں میں، تیسرے اور چوتھے درجے میں۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تدبیر۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، ان سب کی تدبیر اللہ کرتے ہیں اور سب چیزیں اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ کے منشے کے مطابق ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ مشرک یہاں پر آ کر بہک گئے، وہ کہتے ہیں زمین و آسمان کی تدبیر یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے اپنا یہ اختیار اپنے کچھ اور بندوں کو بھی دیا ہے۔ مشرک کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے زمین و آسمان کے معاملات میں تدبیر کرنے کا حق اور اختیار اپنے کچھ اور بندوں کو بھی دیا ہے، یہ صرف خدا کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہاں آ کر شرک میں مبتلا ہوتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، تدبیر صرف اللہ کرتے ہیں۔ پھر چوتھا عقیدہ ہے عبادت۔ مسلمان کہتے ہیں کہ عبادت بس اللہ کی ہے، جو ذات خالق ہے وہی مالک ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی عبادت و بندگی کی جائے۔ مکے کے مشرک، یہ جتنے مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں بے شک عبادت و بندگی اللہ کی بھی ہوگی، اللہ کے علاوہ جو اللہ کے کچھ خاص ہیں ان کی بھی ہوگی۔ وہ کون ہے خاص؟ تو مشرک کہتے ہیں کہ یہ بت۔ قرآن میں موجود ہے، جب ان مشرکین سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی ان بتوں کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو، ان کو نذرانے کیوں پیش کرتے ہو، ان کو چڑھاوے کیوں کرتے ہو، تو مشرکوں کا جواب ہوتا تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان بتوں کی عبادت و بندگی، پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ہر طرح کے شرک کی تردید فرمائی، اسی کو اللہ نے کہا۔ دیکھیے لا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، وما لہم منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار ہے۔ اب دوسری آیت میں ایک اہم ترین
چیز اللہ بیان فرما رہے ہیں، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے پاس کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے۔ مشرکین کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جبری سفارش چلتی ہے، اور وہ جبری سفارش، جبری کہتے ہیں زبردستی کی سفارش، جبری سفارش کا مطلب ہے زبردستی کی سفارش۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زبردستی کی سفارش چلتی ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے بتایا اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا اور کوئی زبردستی کی سفارش خدا کے یہاں نہیں ہوگی۔ مکے کے مشرک اور اس سے پہلے کے بھی مشرک اور موجودہ دور کے بھی مشرک، وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح خیال کرتے ہیں، اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کی توحید کو دنیا کے ایک بادشاہ کی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ کو کیسے سمجھتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہ اللہ کو دنیا کے ایک بادشاہ کی طرح سمجھتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ کے بارے میں میرا اور آپ کا خیال اور تصور کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے کچھ وزیر ہوتے ہیں، پھر وزیروں کے نیچے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ بادشاہ بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے اختیارات اپنے وزیروں میں بانٹتا ہے، اور وہ وزیر بادشاہ کی مرضی اور منشے کے مطابق کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو ایک عام لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بادشاہ سے ملنا چاہیں تو مل نہیں سکتے، ان کو سب سے پہلے بادشاہ سے ملاقات کرنا ہے تو پھر واسطے لگانے پڑتے ہیں، واسطے لگاتے لگاتے ان کو کہاں پہنچنا پڑتا ہے؟ وزیر تک، پھر وزیر ان کو کہاں پہنچاتے ہیں؟ بادشاہ تک۔ یہ جو دنیا کی بادشاہت کا سسٹم ہے، بعض مشرکین نے اللہ کی بادشاہت کو بھی اس دنیا کے بادشاہوں کے سسٹم کی طرح سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح دنیا کے اندر کوئی ایک عام آدمی بادشاہ تک پہنچ نہیں سکتا، ایسے ہی ایک بندہ خدا تک پہنچ نہیں سکتا۔ جیسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو مشرک تھے وہ ان بتوں کو یا مختلف پیغمبروں کے ساتھ جو شرک کیا کرتے تھے یا نیک لوگوں کے ساتھ، وہ اس وجہ سے نہیں کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ جو شرک کرتے تھے وہ اس وجہ سے کرتے تھے، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، یہ خدا سے بہت قریب ہیں، اگر ہم ان کی پوجا کریں گے، ان کو چڑھاوے پیش کریں گے اور ان کے سامنے جھک جائیں گے تو یہ خوش ہوں گے، خوش ہو کر اللہ کے سامنے ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ یہ مشرکین کا ایک عقیدہ اور تصور تھا۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے اس عقیدے اور تصور کی تردید فرمائیے۔ یہ مشرکین کی جو تھیوری تھی، آج کے اللہ معاف فرمائے کچھ مسلمان بھی اسی تھیوری کو اپناتے ہیں۔ یہ جو تھیوری ہے یہ مشرکین کی ہے۔ اللہ معاف فرمائے اور نیک سمجھ عطا کرے، مسلمانوں میں سے بعض لوگ اسی تھیوری کو اپناتے ہیں۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر کہ فلاں مزار پر، فلاں جگہ کیوں جا رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تک تو ہم جیسے گنہگار پہنچ ہی نہیں سکتے، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ اب وہ چونکہ اللہ کے بڑے مقرب چہیتے ہیں، ہم ان کو جا کر خوش کرتے ہیں، وہ خوش ہو کر
ہمارا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یہ جو تھیوری ہے یہ مشرکین کی تھیوری ہے، یہ مسلمان کی نہیں ہے، توحید پرست کی۔ مسلمان اور توحید پرست کی جو تھیوری ہے وہ یہ ہے، جو کچھ کرتا ہے بس اللہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے، اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ یہ مضمون بیان فرمایا۔ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتائیں اللہ ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ ہم سے قریب ہے تو ہم آہستہ دعا کریں گے، اگر اللہ ہم سے دور ہے تو پھر چیخ چیخ کر دعا کریں گے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، چیخ چیخ کر کریں گے۔ تو اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ ہم سے قریب ہیں یا دور ہے؟ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آ کر آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے، آپ ان کو بتائیے کہ اللہ تم سے قریب ہے۔ فإنی قریب، کتنا قریب ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اتنا قریب ہے کہ جب بندہ اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں سے قربت کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندوں سے ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو شہرت ہوتی ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل صاف صاف ہے، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے بس اللہ سے ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ کو نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی کو قرآن میں فرمایا جا رہا ہے، بَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، زور زبردستی کے ساتھ کوئی اللہ کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، جیسے مشرکین کا خیال ہے۔ اب جیسے بہت سارے مشرکین کے جو خیالات تھے، اللہ معاف فرمائے بعض مسلمانوں کو بھی ہے، بھئی دو اتنے پیسے خواجہ کے پاس تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی فاطمہ، اس بھروسے اور امید پر مت رہنا کہ تمہارا باپ محمد الرسول اللہ خدا کا چہیتا اور پیغمبر ہے، تمہیں خدا سے بچا لے گا، اس قسم کا خیال اور تصور مت رکھنا، اپنی نجات کے لیے خود کوشش کرنا۔ اسی لیے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی تھیں، اور جب وہ سلام پھیرتی تھیں تو فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی۔ اتنی جو عبادتیں، اتنا جو مجاہدہ ہوتا تھا، وہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ اگر نجات کے لیے نبی کی بیٹی ہونا کافی ہو جاتا تو پھر ان کو کسی قسم کی جستجو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا۔ جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں سے کام بنے گا، فلاں سے کام بنے گا، اللہ نے کہا کہ کوئی کسی سے کام نہیں بنے گا۔ ہاں، اللہ کے پاس جائز سفارش ہوگی، جو حدیثوں میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں موجود کیا ہے؟ آیت الکرسی کے اندر کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر جس کو سفارش کی اللہ اجازت دے، وہ سفارش کر سکتا ہے۔
اور سفارش کی یہ اجازت اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ مقام محمود دیں گے۔ اور اس کا بھی طویل قصہ کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انتہائی جلال میں ہوں گے، اللہ کے جلال کو دیکھ کر نبی علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی تعریف و توصیف شروع کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے۔ اب وہ 10 سال دنیا کے ہے، وہ اس کی مدت کیا ہوگی وہ اللہ بہتر جانے۔ آخری درجے میں یہ پکڑ کر چلیے کہ دنیا کے اندر جو مدت ہوتی ہے 10 سال کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مدت اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کی تعریف و توصیف کرتے رہیں گے، اور ایسی تعریف نبی کی زبان سے خدا کے لیے جاری ہوگی، اس طرح کی تعریف نہ آج تک نبی سے پہلے کسی نے خدا کی ہوگی، نہ کسی نے سنی ہوگی۔ اب جب اللہ اپنے نبی کی زبان سے اپنی اس تعریف کو سنیں گے تو اللہ کا جو جلال اور غصہ ہے وہ جمال اور خوبصورتی میں تبدیل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہیں گے، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، جو مانگو دیا جائے گا، واشفع تشفع، جس کی سفارش کرو گے سفارش قبول کی جائے گی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے یہ اختیار ملے گا تو پھر نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت کبریٰ بھی ہوگی صغریٰ بھی ہوگی۔ شفاعت کبریٰ یہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام سب کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں جتنے لوگ آئے تھے ان سب کے لیے سفارش کرتے ہوئے پہلی اللہ کی بارگاہ میں گزارش یہ کریں گے کہ اے اللہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دیں۔ حضور کی سفارش قبول کرتے ہوئے اللہ حساب و کتاب کا مرحلہ شروع کریں گے، اور پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت صغریٰ بھی ہوگی، یعنی چھوٹی سفارش، اور یہ سفارش نبی کی فقط اپنی امت کے لیے ہوگی۔ اور نبی کی سفارش بھی انہی لوگوں سے متعلق ہوگی جن کی سفارش کو اللہ چاہیں گے، اللہ پسند کریں گے۔ کسی لپوٹ کی، کسی مشرک کی نبی سفارش نہیں کریں گے، کسی بدعتی کی نبی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ نبی علیہ السلام تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدعتی جب پہنچیں گے نبی علیہ السلام کے حوض پر جہاں آپ پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ فرشتے ان کو روک رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی یہ تو میرے امتی نظر آتے ہیں، تم کیوں روک رہے ہو، چھوڑو ان کو۔ تو فرشتے عرض کریں گے، یا نبی اللہ آپ کو پتہ نہیں، بے شک یہ آپ کے امتی ہیں، مگر آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو داخل کیا تھا۔ نبی علیہ السلام یہ سنتے ہی فوراً اپنا چہرہ پھیر لیں گے، کہیں گے دور کرو، ہٹاؤ ان کو۔ اسی کو اللہ فرما وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے پاس کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے اس خیال کو رد فرما رہے ہیں، بعض لوگوں کا خیال کہ وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے یہ سوچ کر کہ یہ فرشتے اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے،
چونکہ یہ ہمیشہ خدا کے پاس رہتے ہیں، خدا سے بڑے قریب، تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن فرشتوں کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ سے قریب ہیں، اللہ سے تمہاری سفارش کریں گے، ان کا حال سنو۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عالم بالا کے اندر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عظمت و تعظیم میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو فرشتوں پر خوف اور تھر تھراہٹ کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور بے ہوش ہونے لگتے ہیں اللہ کے خوف اور جلال کے مارے۔ اور جب وہ خوف کی کیفیت ان سے ختم ہوتی ہے تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، قالوا ماذا ربکم، قالوا ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، ابھی کیا کہا؟ پھر کہتے ہیں کہ قالوا الحق، ہمارے رب نے جو کہا بالکل سچ کہا۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ غور کرنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے سفارش کریں گے۔ فرشتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی آواز سن کر ان کی پھٹ جاتی ہے، اور تھر تھر کانپتے ہیں، غشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، بے ہوشی۔ وہ فرشتے اللہ کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، وہ تمہاری کہاں سفارش کریں گے؟ اسی کو بتایا جا رہا ہے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا، جو بھی کہا سچ کہا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بلند اور بزرگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہر قسم کے شرک سے بچنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان